الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر ما من مولود إلا يولد حتى يبين على لسانه رواه مسلم. معزز سامعین حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک السماء کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر عموماً اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی و بارک وسلم. سامعین کرام، آج کے اس جمعے کے مختصر سے خطبے میں جس عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے اولاد کی تربیت میں باپ کا کردار. اولاد کی تربیت میں باپ کا کردار. سامعین کرام، ازدواج زندگی کے بعد شوہر اور بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، اپنے بچوں کی پرورش کرے اور اپنی بچوں کی تربیت جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اسی انداز میں، اسی طریقے پہ، اسی اصول پہ وہ بچوں کی تربیت کرے. لیکن آج کے اس جمعے کی مختصر سے خطبے میں ایک ہی پہلو پہ روشنی ڈالوں گا کہ اولاد کی تربیت میں باپ کی ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے. سامعین کرام، جب انسان شادی کر لیتا ہے تو شادی کرنے کے بعد دونوں میاں بیوی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی گود بھر جائے، اللہ رب العالمین اسے اولاد سے نوازے، اللہ رب العالمین اسے بچہ عطا کرے. اور جب اللہ رب العالمین ان کی یہ امید پوری کر دیتا ہے، ان کی یہ خواہش پورا کر دیتا ہے، ان کی یہ چاہت پوری کر دیتا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین سے مزید یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ میرے اولاد کو ایک اچھا انسان بنا، ایک نیک اولاد بنا، میرے بچے کو نیک بنا. اور وہ اپنے اس بچے سے جو اسے اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے اس بچے کے تئیں وہ بہت سارے خواہشات رکھتے ہیں. یہ امید کرتا ہے کہ میرا بچہ بڑا بنے گا، میرا بچہ نیک بنے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ میرا بیٹا پوری دنیا میں میرا نام کرے گا. یہ ماں باپ کے خواہشات ہوتے ہیں، یہ ماں باپ کی چاہتیں ہوتی ہیں، یہ
ماں باپ کی امیدیں ہوتی ہیں، یہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا ایک اچھا انسان بنے اور پوری دنیا میں میرا نام پیدا کرے۔ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں بھائیوں کہ انسان کائنات کے اندر، پوری کائنات کے اندر اگر کوئی شخص کسی سے اپنے سے بڑھ کر کے کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ماں باپ ہیں۔ وہ ماں باپ ہیں جو صرف اپنے بچوں کے لیے یہ خواہش رکھتا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے بڑا بنے، میرا بچہ مجھ سے زیادہ نام کمائے، میرا بچہ مجھ سے زیادہ شہرت پائے۔ یہ صرف ماں باپ ہوتے ہیں، دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جو کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے یہ نہیں چاہتا کہ میرا بھائی مجھ سے بڑا بنے۔ کوئی باپ کوئی چچا یہ نہیں چاہتا کہ میرا بھتیجا مجھ سے بڑا بنے، یا کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کے لیے یہ نہیں چاہتا کہ میرا پڑوسی کا بچہ اپنے بچے سے آگے بڑھے، کوئی یہ نہیں چاہتا۔ لیکن دنیا کے اندر سے باپ ایک ایسی شخصیت ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بڑھ کر کے آگے بڑھے اور مجھ سے زیادہ وہ نام کمائے، شہرت پائے۔ یہ باپ ہوا کرتا ہے۔ لیکن بھائیو، کیا صرف امیدیں لگانے سے، کیا صرف چاہت کرنے سے، کیا لگن لگانے سے صرف یہ امیدیں پوری ہو جائیں گی، یہ خواہشات پورے ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ خواب دیکھنے سے پہلے ہم کو منصوبہ بندی اور ہم کو پلاننگ کرنا پڑے گا کہ جس بچے کے تحت ہم پلاننگ کر رہے ہیں، جس بچے کے لیے ہم امیدیں لگا رہے ہیں، کیا اس امید کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس امید کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بچے پہ محنت کر رہے ہیں؟ کیا اس بچے کو ہم اپنا وقت دے رہے ہیں؟ کیا جیسی خواہش ہم رکھتے ہیں ان کے مطابق ہم اس بچے کی تربیت کرتے ہیں؟ نہیں۔ ان تمام چیزوں پر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائیو، ایک بات آپ یاد رکھیں کہ بچہ جب چھوٹا رہتا ہے، بچہ کا جب بچپنا رہتا ہے، آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا کہ جب کوئی شاخ کچا رہتا ہے، کوئی ٹہنی جب کچی رہتی ہے تو اس ٹہنی کو آپ جس طرح چاہیں، جدھر چاہیں، جب چاہیں اس کو موڑ سکتے ہیں۔ لیکن وہی ٹہنی، وہی شاخ جب بڑا ہو جائے، تناور ایک درخت بن جائے تو اس درخت کو، اس ٹہنی کو آپ موڑنا چاہیں گے تو وہ ٹوٹ تو سکتی ہے پر مڑ نہیں سکتی، وہ ٹوٹ تو سکتی ہے پر مڑ نہیں سکتی۔ اس لیے بھائیوں، آپ کے اولاد کا، آپ کے بچے کا جو پرورش کا وقت ہے وہ 10 سال سے پہلے ہے، وہ 10 سال سے پہلے ہے، بچپنا سے لے کر کے 10 سال کی عمر تک، حتیٰ کہ جب تک کہ بچہ بالغ نہیں ہو جاتا، وہ جب تک اپنے اختیار میں نہیں آ جاتا، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ بچہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اس کی زندگی کو جیسے چاہیں، جدھر چاہیں آپ موڑ سکتے ہیں۔ لیکن وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر آپ یہ کوشش کرتے ہیں اور یہ شکایات کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری باتیں نہیں سنتا، ہماری باتیں نہیں مانتا، ہمارے کہنے نہیں مانتے، یہ ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے، تو بھائیو، یہ ہماری اور آپ کی بے وقوفی ہے، یہ ہماری اور آپ کی بے وقوفی ہے کہ ہم بچپن میں جس بچے کی تربیت کا جو وقت تھا، اس تربیت کے وقت میں ہم نے بچے کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس بچے کی ہم نے پرورش نہیں کی، اس بچے کی تربیت نہیں کی۔ آج جب وہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ماں باپ کے فرما بردار نہیں بنتے، وہ ماں باپ کے کہنا نہیں مانتے، وہ ماں باپ کی بات کو نہیں سنتے۔ باپ ماں ایک طرف کہتے ہیں، ماں باپ ایک بات کہتا ہے اور وہ اپنے مزاج سے، اپنے دماغ سے ان کو جو اچھا لگتا ہے وہ کام کرتا ہے۔ اس لیے کہ ان کے بچپنے کا جو وقت تھا، آپ کا جو حق بنتا تھا، اس بچے پر آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تو بھائیو، آپ یہ سوچیں، اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ انصاف نہ کریں، ان کے حقوق کو آپ ادا نہ کریں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ وہ بچہ آپ کے حقوق کو ادا کرے؟ بھائیو، بچے سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہم اپنے بچوں سے حق لیں، ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے حقوق دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بھائیو، یہ صرف خواہش لگانے سے، تمنا کرنے سے، امیدیں کرنے سے یہ بچے اچھے نہیں بن جائیں گے، بلکہ ان کے لیے محنت کی ضرورت ہے، جد و جہد کی ضرورت ہے، ان کے پیچھے ہم کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب تک ہم ان بچوں کے پیچھے محنت نہیں کریں گے، ان بچوں کے پیچھے ہم اپنے اوقات کو نہیں لگائیں گے، ان بچوں کے پیچھے اپنے دولت کو خرچ نہیں کریں گے، ان بچوں کے مستقبل کو بنانے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے وہ تمام قوانین، وہ تمام اصول جو بچوں کے لیے، بچوں کی پرورش کے لیے ہونی چاہیے، اس کو جب تک ہم نہیں اپنائیں گے، ہمارے بچے اچھے نہیں ہو سکتے، کبھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ اور جب تک ہمارے بچے اچھے نہیں ہوں گے، ہمارا معاشرہ اچھا نہیں ہو سکتا، ہمارا ماحول اچھا نہیں ہو سکتا، ہمارا سوسائٹی ایک مثالی سوسائٹی
نہیں بن سکتا، ہمارا گاؤں ایک مثالی گاؤں نہیں بن سکتا اس وقت تک کہ جب تک کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش نہ کر لیں۔ اس لیے کہ بھائیو، یہ بچے جو آج بچے ہیں یہ مستقبل کے باپ بننے والے ہیں، یہ مستقبل کے باپ بننے والے ہیں۔ یہی بچے جو مستقبل کے باپ بنیں گے، ان کے بچے پھر ان سے جب اولاد پیدا ہوں گے تو وہ بھی آپ ان بچوں کے جس طریقے سے پرورش کریں گے، ان بچوں کی آپ جس طریقے سے تربیت کریں گے، یہی بچے اپنے اولاد کی بھی ایسے ہی تربیت کریں گے۔ تو بھائیو، یہ صرف بچے نہیں ہیں، یہی بچے، یہی اولاد کل کے مستقبل کے یہ باپ بننے والے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان باپ بننے والے بچوں کو ہم ابھی سے تربیت کریں، ان باپ بننے والے بچوں کو ہم ابھی سے تربیت کریں، تاکہ جب ان کا بچہ اس دنیا میں آئے تو وہ ایسے ہی تربیت کر سکے جیسے ہم ان بچوں کا تربیت کریں۔ لہذا بھائیو، یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بچپن ہی سے اپنے بچوں کی تربیت کریں، بچپن ہی سے ہم بچوں کی تربیت کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ بچہ تو ابھی چھوٹا ہے، یہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، یہ تو ابھی گالی دے رہا ہے، جب ہوش آئے گا تو سمجھ جائے گا، جب ہوش آئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، سیکھ جائے گا۔ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ بچے جب ان کی بچپنا کی عمر ہوتی ہے، جب وہ گالیاں دیتے ہوں یا فحش زبان سے جو باتیں نکلتی ہوں، آپ اس بچے کو اسی وقت سے ان کی تربیت کریں، اسی وقت سے ان کی تربیت کریں، اور ان کو کہیے کہ بیٹا ایسا نہیں کہا جاتا، بیٹا ایسی بات نہیں بولتے، بیٹے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ ان کی تربیت کریں، ان کو پیار اس طرح نہ دیں، ان کو اتنا پیار نہ کریں کہ آپ ان کے مستقبل کو بگاڑ دیں۔ بعض ماں باپ کو دیکھا جاتا ہے، بعض ماں باپ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بچے کو اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا دلار کرتا ہے کہ بچے اس کے منہ میں تھپڑ بھی مار دیتے ہیں، بعض دفعہ اس کے گود میں بیٹھ کر کے گندی گندی گالیاں دے دیتے ہیں، لیکن اتنا پیار کرتا ہے، اتنا دلار کرتا ہے کہ اس بچے کی گالیاں سن کر کے وہ مسکرا دیتا ہے، وہ مسکرا دیتا ہے۔ بھائیو، یہ مسکرانا آپ کے لیے، ان بچوں کے لیے ایک زہر کے مانند ہے، ایک زہر کے مانند ہے۔ گویا کہ یہ مسکرانا آپ کی مسکراہٹ نہیں ہے، بلکہ آپ اس بچے کو زہر گھول کر کے پلا رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر اس بچے کی تربیت آپ نے بچپنا سے نہیں کی تو یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو یہی طریقہ وہ اپنائے گا، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ بچے بڑے ہو کر کے آپ کو گالی دیں گے، جیسے ہم معاشرہ میں دیکھتے ہیں باپ کو کس طرح سے بچے گالی دیتے ہیں، ماں کو کس طرح سے گالی دیتے ہیں، ماں باپ کے سامنے کس طرح سے نشاور چیزیں کھاتے ہیں، کس طریقے سے کھینی، بیڑی، تمباکو کس طرح سے چباتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت بچپن سے نہیں کرتے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کو ہم بچے نہیں سمجھتے، بچے کو بچے نہیں سمجھتے، اور ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ابھی بچہ ہے، جب بڑا ہو جائے گا تو پھر یہ سب سدھر جائے گا۔ نہیں بھائیو، بچے جو بچپنا سے جو دیکھیں گے، جو آپ کو دیکھیں گے، جو آپ کے ماحول میں دیکھیں گے، جو آپ کا معاشرہ میں دیکھیں گے، وہی بچہ بڑا ہو کر کے وہی طریقہ اپنائے گا۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مولود یولد الا علی الفطرہ، کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں دنیا کے اندر، سب کے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، لیکن جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں پھر ان کے ماں باپ ان کو جب چاہے یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، آگ کے پوجا کرنے والے بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو وہ جیسا چاہے، جس طرح چاہے وہ بنا دیں۔ بچہ تو ایک معصوم ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ جب دنیا کے اندر آتا ہے، چاہے وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ سکھ کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ کسی ہندو مذہب کے گھر میں پیدا ہو، کسی بھی مذہب میں وہ کیوں نہ پیدا ہو، جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ مسلمان بن کر کے آتا ہے، وہ مسلمان بن کر کے آتا ہے۔ وہ بچہ اس وقت نہیں جانتا کہ میں کس کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میری پرورش، میری پیدائش، میری تخلیق کس گھر میں ہوئی ہے، وہ اس بات کو نہیں جانتا، وہ ناآشنا ہوتا ہے، ان کو علم نہیں ہوتا۔ لیکن جب بچہ آہستہ آہستہ پرورش پاتا ہے، جب وہی بچہ پروان چڑھتا ہے، جب وہی بچہ بڑا ہوتا ہے، اپنے ماحول کو، اپنے کلچر کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوست و احباب کو، ان
ان بچوں کو جن کے ساتھ وہ کھیلتا ہے وہ وہی طریقہ اپنا لیتا ہے، وہی طریقہ وہ اپنا لیتا ہے۔ لہذا بھائیوں، اپنے اولاد کو اچھے بنانے کے لیے ہم کو خود کو اچھے بننے کی ضرورت ہے، ہم کو خود کو اچھا بننے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں صرف اپنی ہی اولاد نہیں بلکہ دوسرے کے بچوں کا خیال رکھتے ہوئے کہ کہیں یہ بچے ہم کو دیکھ کر کے بگاڑ نہ جائیں۔ اگر ہم بچے کی تربیت اچھی طریقے سے کرنا چاہیں تو ہمارے ماحول کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے، ہماری معاشرہ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، ہمارے محلے کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم اپنے معاشرے کو، اپنے ماحول کو، اپنے سوسائٹی کو، اپنے گاؤں کو اور اپنے علاقے کو جب تک کہ ہم صحیح نہ بنا لیں ہمارے یہ بچے اچھے نہیں بن سکتے، ہمارے یہ بچے اچھے نہیں بن سکتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایمان والو تم سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، تم سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اس کے بعد تم اپنے اہل و عیال کی فکر کرو، اس کے بعد اہل و عیال کی فکر کرو۔ اس آیت کریمہ میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے، اس بات سے، اس آیت کریمہ سے بھی ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ سب سے پہلے ہم کو خود کو سدھارنے کی ضرورت ہے، ہمیں خود کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے بچوں کی مستقبل کے بارے میں سوچیں، اس سے پہلے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا ایک انسان بنانا چاہیں، اس سے پہلے ہم کو خود کو اچھا بننا پڑے گا، ہم کو خود کو اچھا بننا پڑے گا، ہم کو خود کو جہنم کی آگ سے بچانا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے کہا وعلیکم نارا، اس کے بعد تم اپنے اولاد کو تم اور اہل عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین اس پر ایسے سخت مزاج فرشتے کو مقرر کرے گا، ایسے سخت مزاج فرشتے کو مقرر کرے گا، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے بلکہ وہ وہی کریں گے جو اللہ رب العالمین اسے حکم دے گا، جو اللہ اسے حکم دے گا اسی کام کو وہ بجا لائے گا، اسی حکم کو بجا لائے گا، وہ اللہ کی کسی حکم کی نافرمانی کرنے والے نہیں۔ لہذا بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا بنانے سے پہلے خود کو اچھا بنا لیں، خود کو اچھا بنا لیں، خود کو ایک اچھا انسان بنائیں، خود کو ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ، ایک اچھا انسان بنائیں تاکہ ہمارے بچے ہم کو دیکھ کر کے سدھر جائیں، ہم کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن بھائیو، یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بچے، اولاد، ماں باپ اپنے بچے کے دنیا کے بارے میں تو سوچتے ہیں، دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میرا بچہ کس طرح کھائے گا، کس طرح پہنے گا، کیسی جگہ پہ رہے گا، کس طرح مکان پہ رہے گا، لیکن وہ ماں باپ ان کے بچے کے اخروی کے بارے میں نہیں سوچتا، اخروی دنیا کے بارے میں نہیں سوچتا کہ یہ بچہ جسے ہم پرورش کر رہے ہیں، یہ بچہ جس کی ہم تربیت کر رہے ہیں، ان کی دنیا تو ہم نے بنا دی، ان کی دنیا کے بارے میں تو ہم سوچ رہے ہیں، لیکن ان کا آخرت کیا ہوگا، ان کا آخرت کیا ہوگا؟ جو ابدی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ دنیا تو چند دنوں کی دنیا ہے، یہ تو نظر سے اوجھل ہونے والی ہے، یہ دنیا تو یوں ہی گزر جانے والی ہے، 60 سال 70 سال کی زندگی ایسے ہی ختم ہو جانے والی ہے، لیکن جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ابدی زندگی ہے، اس کے لیے ہم اپنے اولاد کے بارے میں فکر نہیں کرتے۔ آخر وجہ کیا ہے بھائیو؟ اس لیے کہ ہم مومن تو ہیں، ہم مسلمان تو ہیں، ہم مومن مسلمان تو ہیں، یہ دعویٰ ہے، لیکن جو ہمارے اندر، جو ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، ایک مسلمان اور ایک مومن جن کا سب سے زیادہ بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے اور جن کا قیامت کے دن پر عذاب قبر پر ایمان ہونا چاہیے، ان کے بارے میں ہم کو علم نہیں ہے، ان کے بارے میں ہم کو علم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کہ یہاں سے گزر جانے کے بعد ہمارا کیا ہونے والا ہے۔ میرے بھائیو، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد ایک ڈاکٹر بنے، میری اولاد ایک انجینئر بنے، میری اولاد ایک پائلٹ بن جائے، میری اولاد کو پڑھنے لکھنے کے بعد اچھی نوکری مل جائے۔ ہر ماں باپ کو یہ خواہش ہوتی ہے، ہر ماں باپ کو یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن بھائیو، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بچے، یہ اولاد جس کے لیے آپ یہ خواہشات کرتے ہیں کہ میرا بچہ ایک ڈاکٹر بن جائے، میرا بچہ ایک انجینئر بن جائے، میرا بیٹا ایک پائلٹ بن جائے، میرا بچے کو ایک اچھی نوکری مل جائے، یا میرے بچے دنیا کا سب سے امیر ترین لوگوں میں سے ہو جائے، لیکن بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، آپ کی دعا قبول کر لی، اور وہ تمنائیں ہیں، وہ امیدیں جو وہ چاہتے ہیں، جو آپ اس اولاد کے متعلق کرتے تھے، اللہ نے ان کو سب سے بڑا
دنیا کا امیر بنا دیا، سب سے بڑا دولت مند بنا دیا، لیکن بھائیو وہ اولاد جس کے بارے میں آپ امیدیں لگاتے تھے اس امید کو اللہ نے تو پوری کر دی، لیکن اس اولاد کو اللہ نے تو دنیا کا سب سے بڑا امیر بنا دیا، لیکن اگر وہ مومن اور مسلمان نہیں رہا تو وہ آپ کے لیے کیا بنا؟ وہ آپ کے لیے کیا بنا؟ وہ بچے جس کے لیے آپ خواہشات کرتے تھے کہ میرے بچے کو اللہ ایک امیر ترین انسان بنائے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، آپ کی دعا قبول کر لی، لیکن اگر وہ بچہ مومن اور مسلمان ہی نہیں رہا تو وہ آپ کے لیے کیا کر سکے گا؟ وہ آپ کے لیے آپ کو کیا فائدہ پہنچا سکے گا؟ کچھ نہیں پہنچا سکتا، کچھ بھی نہیں فائدہ پہنچا سکتا، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان جب چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں جاتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمل الا من ثلاث صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو تین چیزوں کے علاوہ تمام کی تمام چیزیں ان کے منقطع ہو جاتی ہے، ختم ہو جایا کرتی ہے۔ صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے کر کے گیا، انسان جو دنیا میں رہتے ہوئے کر کے گیا، او ولد صالح یدعو له، اور ایک اچھا بچہ، ایک لڑکا، ایک اولاد جو اس انسان نے اپنی دنیاوی زندگی میں ان کو نیک بنا کر کے گیا، صالح بنا کر کے گیا، اس انسان کا، اس بچے کا بدلہ اللہ رب العالمین اس ماں باپ کو جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو اجر عطا کرے گا۔ وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے، اگر ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہو تو اللہ رب العالمین ان کی دعا کی وجہ سے ان کے قبر کے عذاب سے نجات عطا کرے گا۔ تیسری چیز پیارے نبی نے فرمایا او علم ينتفع به، کہ وہ علم جو انسان دنیا میں حاصل کیا وہ نفع بخش علم جس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، دوسرے بھی ان سے فائدہ اٹھائے، تو اس علم کو اللہ رب العالمین قیامت تک برقرار رکھے گا اور قیامت تک اس شخص کو اس علم کے بدلے میں ثواب ملتا رہے گا۔ یہ تین چیزیں ہیں جن میں سے ایک ہمارا ایک اچھا اولاد ہے، ایک اچھے اولاد ہے، کہ اگر ہم اپنے بچوں کو نیک بناتے ہیں، اگر اپنے بچوں کو صالح بناتے ہیں، اگر اپنے بچوں کو ایک اچھا انسان بنا کر کے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں قیامت تک ان بچوں کے جو نیکیاں ہیں اور ان بچوں کی جو دعائیں ہیں ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ نبی کریم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 14-15 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ بھائیو اس آیت کریمہ میں سبق ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ پیارے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ پیارے نبی نے اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو، ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں، تمہارے بعض بچے تمہارے لیے دشمن ہے، تمہارے لیے دشمن ہے، فاحذروہم، تم ان سے بچو، وَإِن تَعْفُوا، اور تم اسے معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، تم اسے درگزر کر دو، وَتَغْفِرُوا، تم اسے بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ رب العالمین بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اے ایمان والو، یہ اولاد، یہ دولت، یہ جائیداد جن کے متعلق تم بہت ساری خواہشات رکھتے ہو یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال، یہ دولت، یہ بچے، یہ اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین اگر کسی شخص کو بیٹے سے نوازتا ہے تو یہ ان کے لیے آزمائش ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کس کام میں استعمال کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں امیر بناتا ہے یہ ان کے لیے آزمائش ہے کہ اپنی دولت کو وہ کس جگہ پر استعمال کرتا ہے۔ تو بھائیو گویا کہ دنیا کی پوری زندگی یہ امتحان ہے، یہ امتحان کی زندگی ہے، یہ آزمائش کی زندگی ہے۔ حتیٰ کہ شادی کے بعد کی زندگی، جو ہماری بیویاں ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ لہذا بھائیو ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں عقل مند ہونے کی ضرورت ہے، اور عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے عقل کو صحیح جگہ پر استعمال ہونے کی ضرورت ہے، اور اپنے بچوں کی تربیت ہم کو ویسا ہی کرنا ہے جیسا پیارے نبی نے اور اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث
نبویہ کے اندر جو اصول اور جو قوانین بیان کیے ہیں ویسے ہی ہم کو بچوں کی تربیت کرنا ہے، تب جا کر کے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سدھر سکتی ہے، نہیں تو ایسی حالت میں جو ہم جیسی زندگی گزار رہے ہیں اس میں دنیا اور آخرت ہماری دونوں برباد ہو سکتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو ایک اچھی اولاد بنائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کو اچھا معاشرہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے سوسائٹی کو، ہمارے محلے کو ایک مثالی محلہ بنا دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم جب تک اس دنیا میں رہیں تو ہم کو ایمان کی حالات پر زندہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جب ہم اس دنیا سے جائیں تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہماری موت ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اگر اللہ اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے اللہ تو اس کے عذاب کو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں پروردگار عالم جب ہمارا حساب کتاب ہو تو ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی